بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 2018 میں زینب کیس، بڑا مشہور کیس ہوا جس میں ایک زینب نام کی بچی کو پہلے اغوا کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کی لاش ملی اور اس کا گلا دبا کے اسے قتل کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ریپ کیا گیا تھا، معصوم بچی کو۔ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ اس کو اچھالا گیا اور پوری دنیا میں بدنامی ہوئی کہ پاکستان جیسے ملک میں، جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اور وہاں اس ٹائپ کے واقعات بھی ہوئے۔ ناظرین، اس وقت وہاں ڈی ایس پی محمد اکرم باجوہ صاحب تھے، یہ ڈی ایس پی صدر تھے، جبکہ وقوع جو ہے یہ ڈی ایس پی یعنی سٹی سرکل کا وقوع تھا، اور یہ ہوتا ہے جی وہاں تھانہ اے ڈویژن ہے قصور کا۔ اور اب آج ہم ان سے بات کریں گے اور اصل حقائق جو ہیں کہ کیسے یہ بچی غائب ہوئی، کس طرح لاش ملی، اور اس کے بعد وہ جو قاتل تھا وہ کس طرح ٹریس ہوا اور بعد میں اسے پھانسی کیسے دی گئی۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ کیسے ہیں باجوہ صاحب؟ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ اللہ کی رحمت۔ اچھا باجوہ صاحب، آپ اب تو ریٹائر ہو گئے، ظاہر ہے آپ آزادانہ طریقے سے بات کریں گے، آپ پہ وہ قیود نہیں ہے جو ہوتی ہیں ایک پولیس والے پہ جو حاضر سروس ہوتا ہے، اور اس ٹائپ کے واقعات جو ہیں ہر کوئی بچوں والا ہے، تو جب ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر احساس ہو کہ جی اس بچی کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی، اس کا گلا گھونٹ کے اسے قتل کر دیا گیا اور پھینک دیا گیا کینتو میں، تو یہ آپ سنائیں گے آپ کہاں تھے اس وقت جب یہ واقعہ ہوا اور کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خان صاحب ڈی ایس پی صدر ایس ڈی پی او تھا، ہم لوگ اپنے گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا اور اتفاقاً ڈی ایس پی صاحب سٹی عمران نواز تھے، تو ہم اکٹھے بیٹھے تھے۔ چونکہ واقعات بتدریج ہو رہے تھے تو شام کا وقت تھا، مغرب سے پہلے، تو ہم گھر پہ بیٹھے تو ہمیں اطلاع ملی، تو میں نے ڈی ایس پی صاحب عمران صاحب کے ساتھ ہی میں نکل گیا ہوں۔ روڈ کوٹ ایک علاقہ ہے وہاں قصور، تو جتنی دیر میں ہم وہاں پہنچے ہیں تو ہمارے دیگر پولیس افسران جنہیں 15 پہ کال ہوئی وہ بھی پہنچ چکے تھے، تو عمران اور میں بیٹھ کے، تو جب یہ ہم نے ساتھ والے ایک قسطوں والی دکان تھی غالباً، وہاں سے ہم نے اس کی فوٹیج جو بعد میں چلتی رہی ہے اس پہ ٹیلی ویژن پہ بچی کو لے کے جا رہا ہے، جی سر، جی سر، اس میں ہم جو ہے وہ دیکھ کے اس کی فوٹیج ہم نے بھی لی، وہاں سے پھر ہم نکلے ہیں اس کی تلاش میں۔ تو اس سے پہلے بھی اس طرح کے تقریباً 7-8 واقعات جو ہے رپورٹ ہو چکے تھے، تو بہت زیادہ پریشانی میں تھے ہم لوگ، کوشش کی، ساری رات ڈھونڈا، تو جس راستے سے یہ لے کے جاتے رہے اس راستے پہ ہم چلتے رہے، تو رات تو ساری اسی طرح گزر گئی۔ پھر صبح جو ہے وہ ہم نے بھاگم بھاگ کی، اس پہ کافی ساری ایفرٹس شروع کی، تو بالآخر دو دن گزر جانے کے بعد یہ زینب بچی کی لاش جو ہے وہ ایک کوڑا دان سے ملی۔ یعنی یہ بچی اغوا ہوتی ہے 4 تاریخ کو، 4 جنوری 2018 کو، جی، اور 3 دن بعد یا 2 دن بعد اس کی لاش ملی تھی کوڑا دان سے۔ وہ ٹریس کیسے ہوئی تھی لاش؟ تو وہ انفارچونیٹ دھند کی راتیں تھیں، تو لاش آندھی وغیرہ سے شاپروں میں لپٹ گئی اور کوڑا کرکٹ میں وہ چھپ گئی۔ تو ساری ہم نے کوشش کی، جناب ہمارے ڈی پی او صاحب نے، ڈی پی او ذوالفقار احمد صاحب تھے، رینکر تھے وہ، جی سر، تو انہوں نے لاہور سے پیرو اور ڈالفن کی بھی امداد حاصل کی، تو سارے لوگ اسی تلاش میں تھے، اسی کشمکش میں تھے کہ یہ ایک اور واقعہ ہو گیا، تو اس پہ بڑی کوشش کر رہے تھے۔ تو اچانک تقریباً 10-1 بجے کے قریب صبح 3 دن کے بعد ہمیں جو ہے ڈالفن والے لڑکے تھے جنہیں یہ ڈیڈ باڈی انہوں نے دیکھ لی، کوئی شاپر ہٹ گیا آندھی سے، تو جب ان کی جو ڈیڈ باڈی ملی ہے
وہ ایک دم جو ہے وہ بن گیا وہاں پہ تماشا بن گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور اشتعال میں آ گئے. بالخصوص وہ جو ہمارے جوان جنہوں نے یہ سرچ کی تھی، ڈھونڈا تھا، تو ان کو کوئی انعام دے دیا گیا. میرے خیال ڈی پی او صاحب نے انہیں جی انعام دیا تھا. تو وہ انعام کی وجہ سے تھوڑا گھر والے بھی اور اس علاقے والے لوگ بھی پریشان ہوئے کہ جی ایک تو ہماری بچی کے ساتھ یہ ہو گیا اور انعام دے رہے ہیں. یس، اس کی وجہ سے تھوڑی پرابلم پیدا ہو گئی وہاں پہ. تو اس کے بعد پھر یہ بڑھتے بڑھتے معاملہ جو بہت بگڑ گیا اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مشتعل ہو گئے. پھر ڈپٹی کمشنر آفس پہ حملہ ہوا، ہمارے پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا، اس طرح. اچھا، ڈپٹی کمشنر بھی ایک خاتون تھی اور وہ سنا ہے وہ ٹیکل نہیں کر سکی، وہ پیچھے چلی گئیں، بھاگ گئیں، کچھ اس طرح کا ہوا تھا. وہ خان صاحب ایسا ہے نا جی کہ آپ نے بھی موب کی ساری فارمیشن پڑھی ہے، بالکل موب کی ہم نے بھی ہینڈل بھی کی ہے. موب پھر جس طرف نکل پڑتا ہے، وہ خاتون نہ بھی ہوتی وہاں پہ، کوئی مرد بھی ہوتے، تو دیٹ واز امپاسبل. ایس پی کو بھی چوٹیں آئی تھیں، ایس پی یوٹی تھے، ایس پی یوٹی تھے عمران احمد، پوسٹڈ تھے، وہ تھے چونیا میں سرکل افسر تھے. تو چونکہ ہمارے عمران نواز صاحب زخمی ہو گئے تھے اسی انسیڈنٹ میں، تو پھر چونیا سے ہمارے جو ہے وہ اے ایس پی صاحب آ گئے، عمران صاحب، ان کا بھی نام عمران تھا. تو یہ بہت سارا معاملہ بگڑ گیا. اس پہ ایم این اے کے گھر کو آگ لگا دی گئی، ایم پی کے گھر کو کافی گاڑیوں کو نقصان پہنچا. تو یہ پھر اس میں تفتیش کا سلسلہ تو ہے، ظاہر ہے اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، ساری دنیا کی نظر اس پہ لگ گئی. تو اس میں بہت سارے مختلف قسم کے انہوں نے الزامات بھی لگانے شروع کر دیے، پولیس پہ بھی الزامات لگے، سیاست پہ بھی الزامات لگے. ایک یہاں کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ تھا کہ جو ڈی پی او ہیں ذوالفقار، ان کی تصویر اور وہ جو اغوا کر کے لے جانے والا تھا ان کی تصویر میں مشابہت قرار دے کے اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ڈی پی او نے کیا ہے، خود اغوا ڈی پی او نے کیا. وہ کیا تھا؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ نارملی الزامات پولیس پہ لگتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات، ہم تو آپ بھی ساری زندگی آپ نے پولیس میں سرو کیا ہے، وہ نارملی ایسی بات تو کبھی بھی نہیں ہوتی. ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں جب کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو لوگ اس خوش گپیوں میں ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں یہ پولیس نے کروایا، حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پولیس والوں نے کچھ کہیں کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا کبھی کو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں نا. مین محرک یہ بنتا ہے. ایون یہاں تک ہے کہ میری آنکھوں دیکھو کی بات ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے کہ یہ جو عمران بعد میں یہ ہینگ ہو گیا، یہ پتھر مارنے والوں میں سب سے آگے تھا. اچھا، سب سے آگے تھا. یہ ساری سچویشن بڑی مشکل سے. اچھا، پھر اس کی تفتیش شروع ہوتی ہے جی، اور آئی جی صاحب بھی وہیں موجود ہوتے ہیں، چیف منسٹر صاحب ان دنوں شہباز شریف صاحب تھے، اور وہ بھی ادھر انہوں نے روز تشریف لاتے تھے، روز آتے تھے، اور بڑا انسیڈنٹ تھا، لوگوں میں بڑا اشتعال تھا. تو پھر کیسے یہ ٹریس اب آتے ہیں جی، تفتیش سٹارٹ ہوئی، آپ اس تفتیش کا حصہ ہیں اور آپ کی طرف سے کچھ ضمنیاں بھی لکھی ہیں، کچھ ریکوری میمو بھی آپ کی طرف سے بنے ہوئے ہیں اس میں. وہ میں عرض کرتا ہوں آپ کو، وہ اس طرح سے ہے کہ تفتیش اس میں ہی نہیں تھا، اس میں تو پورا پاکستان تفتیش پہ لگا ہوا تھا ماشاءاللہ. پوری کوشش میں تھے سارے اس میں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ درندہ جو ہے وہ مل جائے. تو وہیں پہ تھا، اس کا گھر بھی بالکل قریب تھا، اور یہ پھر بھاگتا بھی رہا ہے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ. جو مجمع خلاف قانون تھا اس کو لیڈ کرتا ہے شامل ہو کے. تو بات میں ڈی این اے جو سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ انکشاف ہوا. یہ جب اس کا بھی ڈی این اے کروایا گیا، پہلے دن تو ہو نہیں سکا، دوسری دفعہ جو ہے اس کا ہوا. اس کا ڈی این اے شروع میں ہو گیا تھا میرے خیال میں، یہ چلا گیا تھا. نہیں، یہ چلا گیا تھا، اس نے بہانہ بازی کی تھی. پہلے ڈی این اے ہوئے، آپ صرف یہ فرما دیں کہ وہ کتنے ڈی این اے، کتنے لوگوں کے ڈی این اے؟ تقریباً نیئر اباؤٹ ابھی میرا خیال ہے کہ 1400 لوگوں کے جو ہے وہ ہم نے ڈی این اے کروائے تھے.
اچھا، تفتیش کا رخ یہ آپ اپنے سننے والوں کو کائنڈلی بتائیں گے، اور نئے جو پولیس ہمارے افسران ہیں ان کے لیے یہ ہوگا کہ جی اب ایک تو تصویر اس بندے کی تھی، ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں تصویر دھندلی تھی، تصویر کلیئر نہیں تھی میرے خیال جی میں، جی اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے کیسے شروع کیا، کتنے لوگ اس میں سفید کپڑوں میں، سنا ہے کہ ریڑیاں لگائی گئیں، کچھ اس طرح کی چیزیں، لوگوں کو بٹھایا گیا، پکوڑے کی دکان لگوائی گئی، یہ صحیح باتیں ہیں؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے علاوہ مختلف جو ٹریڈیشنل ہماری طریقہ کار ہے پولیس کا، اس میں بھی کافی جو ہے وہ تمام ہمارا محکمہ کوشش میں تھا، خاص طور پہ جو ہمارے لوکل پولیس کے افسران تھے، کچھ باہر کی پولیس سے، ملتان سے اور وہاڑی سے بھی افسران تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے مختلف جس کو ڈیوٹی سونپی گئی ہے اس نے اس طریقے سے اس کو سر انجام دیا ہے، اور بالآخر الحمدللہ یہ جو درندہ ہے وہ ڈی این اے میچ کرنے سے گرفتار ہوا ہے۔ بتائیں گے کس طرح گرفتار ہوا، ڈی این اے اس کا ہو گیا، یعنی دوسری دفعہ ہوا؟ پہلے تو میرے خیال میں مجھے یہ پتا ہے کہ چھوڑ کے علاقہ چلا گیا تھا، پھر آیا شاید دوبارہ۔ یہ عارف والا چلا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ پاک پٹن شریف چلا گیا، 2-3 جگہ اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، کبھی داڑھی رکھ لی، کبھی کس طرح خلیہ جات تبدیل کرتا رہا یہ، اور لاسٹ جب یہ اس کا ڈی این اے ہوا ہے تو اس میں ڈی این اے ایک دفعہ پھر یہ چلا گیا تھا، یہ پھر میچ ہوا ہے تو دوبارہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے میچ ہونے کے، کیونکہ فوری طور پہ ریزلٹس نہیں ہوتے تھے، ریزلٹس تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ملا ہے تو پھر یہ گرفتار ہو گیا۔ اچھا باجوہ صاحب، اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ بندہ جو تھا عمران جو پھانسی چڑھ گیا، وہ سابقہ ریکارڈ یافتہ تھا، وہ پہلے بھی اسی ٹائپ کی حرکت کر چکا تھا، جی بلا شبہ، لیکن وہ کیوں نہیں، پولیس نے وہ ریکارڈ اس کا کیوں نہیں دیکھا جو پریویس اس کا ریکارڈ تھا؟ اور ایسے لوگ جو اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی پولیس میں آپ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جی نقب زنی کرتا ہے، جو ڈکیتی کرتا ہے وہ ڈکیتی کرتا ہے، ان کا مائنڈ ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ جو بچوں والے حادثات یا اس ٹائپ کے کرتا ہے وہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ یہ ریکارڈ یافتہ ہے، ریکارڈ یافتہ تھا۔ میں شروع دن سے ہی اس پہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ جی اس کا پتہ چلے، کیونکہ علاقہ کے لوگوں کو آلموسٹ پتہ چل گیا تھا اس کے خد و خال سے کہ یہ عمران احمد ہے، لیکن کوئی بھی بندہ جس طرح خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی بات کرنے پہ راضی نہیں تھا، تاکہ اس کا نام آ گیا اور نہ ہوا تو پھر ہمیں جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوگی، اسی تو بعد میں جو ہے وہ ایک دفعہ یہ گرفتار ہوا ہے، ریکارڈ سے جو ہے یہ پتہ بعد میں چلا ہے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا کہ یہ ریکارڈ یافتہ ہے، اس کو بھی ہم پکڑ کے تو وہ دیکھ لیں۔ اچھا، پھر تفتیش اس کی ہوئی، یہ گرفتار ہو گیا، اس پہ خاصی محنت کی بہت سے لوگوں نے، اور پھر اس پہ انعام بھی تھا میرے خیال مقرر کیا گیا تھا گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے، اور پھر اس میں ایفرٹس تو اب ظاہر ہے سب کی تھیں، کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں پھر انعام بھی ملا شاید، اور ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی جس میں شہباز شریف صاحب نے، اور مجھے یاد ہے ذوالفقار حمید صاحب جو ان دنوں آر پی او تھے، اور ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی محنت کی انہوں نے بہت۔ اچھا، پھر یہ سب سے بڑی بات جو اس مقدمے میں یہ ہے کہ جی اس پہ وہ بندہ سزا ہوا اور سزا اسے پھانسی بھی دے دی گئی، یہ جو سب سے بڑا تھا۔ تو کیا باقی جو کیسز، ایک تو پہلے ہم اس پہ بات کریں گے کہ جی یہ کس طرح ممکن ہوا، کیا جو تفتیش کی گئی اس کی فائل بنائی گئی، وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کو ملا کے کورٹ میں پیش کیا گیا جس کی وجہ سے اسے سزا، کیونکہ آپ تفتیش کو سپروائز کر رہے تھے؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جناب رئیس صاحب تھے غالباً ان دنوں میں ہمارے ڈی آئی جی ملتان، وہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو ان کی سپرویژن میں ٹیم پہلے سے ہی تشکیل دی جا چکی تھی، جی آئی ٹی کام کر رہی تھی، تو جی آئی ٹیم کا ممبر میں بھی تھا، تو یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ ڈی این اے کے علاوہ ساری ان کی ملتی جلتی گئی ہیں، ساری کوریبریشن ہوتی رہی ہے، تو یہ ایک ظاہر ہے کچھ سائنٹیفک طریقہ ساتھ ہو گیا، کچھ ٹریڈیشنل ساتھ ہو گیا، تو اس میں ساری کلیکشن آف ایویڈنس جو ہے
وہ ہم نے کر کے تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. یہ نو ڈاؤٹ کہ بڑی محنت کی ہے اس میں, اور یہ بھی ہمیں باتیں سننے کے لیے ملی کہ یہ بندہ ہی نہیں ہے, یہ بندہ کوئی اور ہے. اور حالانکہ الحمدللہ یہ بالکل 100% وہی درندہ تھا جس نے پہلے بھی ریپ کے ایسے معاملات کیے, تقریباً کوئی 9 کیسز تھے تقریباً. اچھا, اس میں جو پہلا مقدمہ درج ہوتا ہے وہ یعنی یہی FIR درج ہوتی ہے جی آپ کی 4/1/2018 کو, اور یہ درج ہوتی ہے 363 کی, بچی اغوا ہوئی. اس میں کوئی ڈیلے بھی ہوا تھا FIR میں یا نہیں, اس فوری میں کوئی FIR ڈیلے درج نہیں ہوئی؟ تھی, فوری FIR ہو گئی تھی. یہ تھا کہ اس کے علاوہ جو کیسز تھے وہ پہلے جو کیسز جی ہوئے ہیں جی کافی, صدر پولیس اسٹیشن کا ایک 360/17 تھا, اسی طرح اور دونوں تھانوں میں آلموسٹ یہ. لیکن 360/17 والا جو تھا اسے تو پولیس مقابلے میں مار بھی دیا گیا تھا, کچھ ایسی کہانی بھی آئی تھی. جی ایسی کہانی آئی تھی, لیکن اس میں 360/17 میں وہ نہیں تھا. تو ابھی جو ہے وہ تقریباً ہمارے پاس 9 کیسز یہ ملا جلا کے بنتے ہیں دونوں تھانوں کے, اور یہ سب میں جو ہے 4 بار اس کو سزا ہوئی اور ہینگ ہو گیا. نہیں, عمران کو 9 کے 9 کیسز میں پھر اس کو سزا ملی. جی 9 کے 9 کیسز میں سزا. یعنی جو عمران تھا اس نے انکشاف کیا کہ یہ سارے کیسز اس نے کیے, جس میں ایک مجھے یاد ہے کہ پولیس نے ایک بہت تگڑے وہاں DPO تھے, اور انہوں نے اس میں اس کا ایک بندے سے باقاعدہ اس کا بیان ہو گیا, اس نے قبول کر لیا کہ جی ہاں میں نے کیا, اور بعد میں وہ لے کے جا رہے تھے تو اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا بھی گیا. تو وہ کیا تھی, اگر 9 یہ تھے تو پھر یہ تو پولیس کی ناکامی نہیں ہے باجوہ صاحب کہیں نہ کہیں؟ وہ ریکارڈ یافتہ تھا, وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بعد میں وہ انٹروگیٹ ہوا ہے, لیکن ان کیسز کا 9 کے 9 کیسز کا وہی مجرم تھا اور وہی ہینگ ہوا ہے, اور 9 کے 9 کیسز میں اسی نے نشاندہی کروائی پراپر ہر جگہ پہ. اس کی جو ہے وہ پھر ساری بنتی رہی ہیں ایویڈنسز, اور ان میں 9 کے 9 میں وہ سزا. یہ بڑا اچھا کام ہے جی ہماری پولیس کا, لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بہت سے سوالات, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بڑی آنر ہوتی ہے باجوہ صاحب کہ آپ نے یہ تفتیش کی اور اس میں ملزم کو سزا ملی. تھینک یو سو مچ باجوہ صاحب. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ قصور کے علاقے میں یہ ساری وارداتیں ہوئیں, اور 9 بچوں کے ساتھ زیادتی ہونے کے بعد مختلف, اور کچھ بچوں کی لاشیں میرے خیال کچھ اور ایریا سے بھی ملی تھی کہ جی وہاں لاشیں ملی, اور سارے کرنا والا یہی عمران نامی شخص تھا. اور عمران پہلے بھی ریکارڈ یافتہ تھا, لیکن بڑی آزادی کے ساتھ یہ سارے بچوں کو لے جاتا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد وہ ان کو قتل کر دیتا تھا, تاکہ اس کا راز فاش نہ ہو, لوگوں کو پتہ نہ چلے وہ کیسی بھیانک حرکت کر رہا ہے. کتنی بے دردی کے ساتھ وہ زیادتی کرتا اور اس کے ساتھ گلا دبا دیتا بچوں کا, معصوم بچوں کا, اور آخر میں وہ اسے پھانسی ہو گئی. لیکن یہاں جو پہلے ایک واقعہ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ بعض اوقات پولیس ایسی غلطیاں بھی کر جاتی ہے. ہوتا کچھ یوں ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسی میں سے ایک مقدمے کا جو ملزم تھا وہ پولیس مقابلے میں بھی ہلاک ہو گیا, اور اس کا بیان باقاعدہ اس نے اس کو اون کیا, اور وہ مان گیا تھا کہ جی میں نے یہ زیادتی کی بچے کو, اور بعد میں عمران بھی وہ مان گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب بھی آپ تفتیش کرتے ہیں پولیس افسران کے لیے کہ کچھ ایسے لوگوں کو ناجائز پکڑ کے ان کو سزا دلوا دینا یا سزا دے دینا بھی غلط ہے. اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے, جیسا کہ باجوہ صاحب نے فرمایا کہ جی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, لوگوں کو علم ہوتا ہے, لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں بتاتے کہ جی یہ بندہ ہے. جیسا کہ عمران کے بارے میں بھی پتہ تھا ان کو, لیکن انہوں نے نہیں بتایا. انشاءاللہ ایک نئے مقدمے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جی. بہت بہت شکریہ.